عام آدمی جب انتقال کر جائے تو اس کی سالانہ فاتحہ کو برسی کہا جاتا ہے، اور خاصان خدا میں سے کوئی انتقال کر جائیں تو ان کا جب سال بیت جائے تو اسے عرس سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یوں بر صغیر میں بطور خاص حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے، اور اس عرس میں حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کے لیے کچھ ایصال ثواب اور محفل واعظ اگر ہو تو ان کے فضائل و مناقب اور ان کی شان میں اور اللہ کے نیک بندوں کی شان میں کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دوست اور ان کے یہ اولیاء، یہ اس سرزمین پر کوئی معمولی سرمایہ نہیں۔ عموماً لوگ ان کے مقام سے شناسا نہ ہونے کی بنیاد پر طرح طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں، اسی پر ہمیں آج کلام کرنا ہے، جو ایک اہم نقطے کی جانب آپ کو سمجھانا اور بتانا مقصود ہے۔ مثلا دیکھیے، ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک 12 برس کی کشتی، دلہا اور دلہن کہیں جا رہی تھی اور بارات جا رہی تھی، وہ غرق ہو گئی اور حضور غوث العظم نے وہ کشتی تیرا دی۔ اب عموماً عقل رکھنے والا آدمی کہتا ہے بھلا یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے کہ 12 برس اس کشتی کو غرق ہوئے ہو گئے اور غوث اعظم نے اس کشتی کو تیرا دیا۔ ابھی ہم اس سے تو غرض ہی نہیں کر رہے کہ واقعہ سچ ہے یا جھوٹ، صرف مرکزی نقطہ۔ وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو ہندوؤں نے جب پریشان کیا، رائے پتورا کے سپاہیوں نے، تو حضرت خواجہ اجمیری نے اپنے مرید کو بھیجا اور فرمایا کہ نہ کے ایم سی کے نلکے نہ کے ڈی اے کی پائپ لائن، سارا معاملہ آنا ساگر ایک تالاب، ساری گزر اوقات اس شہر کی آنا ساگر جو ایک پانی کا تالاب اس پہ ہو رہی، فرما سارا مٹکے میں بھر کے لے آؤ۔ اب مرید پہنچا اور اس نے ایک مختصر مٹکے میں سارا آنا ساگر بھر لیا اور وہ لے کر آ گیا، اور پورا وہ آنا ساگر خشک ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھلا بتائیے، یہ بھی کہیں ممکن ہے کہ بہت بڑا دریا، ایک بہت بڑا تالاب ایک مٹکے کے اندر بند ہو جائے؟ عموماً اسی طریقے سے اولیاء کرام کی کرامات اور معاملات کو لوگ سن کر یا تو اس کا مذاق کرتے ہیں یا اس کا ٹھٹا کرتے ہیں، یا کم سے کم اپنی عقل و خرد کو سامنے رکھ کے یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ناممکن ہیں، اور ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ایسے ایسے واقعات ان کی جانب منسوب کر دیے تاکہ ان کی بزرگی کا سکہ لوگوں کے سینے میں جمع رہے۔ عموماً ایسا ہوتا، تو یہ ایک خلش جو لوگوں کے دلوں میں، خدا کرے وہ نکل جائے، اور اہل سنت و جماعت الحمدللہ مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ اس کی شرعی نوعیت اور حقیقت ہے کیا؟ ہم صرف اس سے غرض کرتے ہیں، کسی واقعے سے نہیں کہ کون سا واقعہ سچا تھا یا جھوٹا تھا، یا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس کو صحیح کیا جا، نہیں، ہم اس سے غرض نہیں۔ مرکزی نقطے پر ہم آتے ہیں کہ کیا ایسے کام اور معاملات ممکنات میں سے ہیں یا نہیں، صرف ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، خوب یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی کرشمہ جب برپا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ خدا کی قدرت ہے۔ مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، عقل و خرد میں کوئی تصور نہیں، اچانک بارش ہو جائے، آپ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی کوئی آثار بارش کے نہیں تھے اور اچانک بارش ہو گئی۔ عام طریقے سے لوگ بیٹھے ہوئے نہایت اطمینان سکون کے ساتھ، ایک زلزلہ آ گیا، ساری آبادیاں غرق ہو گئیں، تو ایسا کوئی خلاف عادت واقعہ رونما ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ خدا کی قدرت ہے۔ اچھا، ایسا واقعہ کوئی انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھ سے سرزد ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں معجزہ ہے، کہ یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی، وہی کام، وہی سلسلہ، وہی مسئلہ
غیر نبی کے ہاتھ سے سرزد ہو جائے جو نبی نہیں ہو تو ہم کہیں گے یہ ولی کی کرامت ہے. ٹھیک ہے صاحب کہ یہ ولی کی کرامت ہے. اچھا اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رہے ہندو سادھو بے دین بد مذہب کبھی کبھی ظاہری طور پر ایسا کام کر گزرتے ہیں کہ جو عادتاً نہیں ہوتا، جس کو خرق عادت ہم کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ایک کمال بظاہر نظر آتا ہے. تو اب کیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو گیا؟ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں بٹھانی ہیں عزیزان گرام. آج کی نشست اور آج کی محفل میں خوب یاد رکھیے کہ یہ جو کفار مشرکین جادوگر کے ہاتھ سے جو چیز سرزد ہو اور ایسی ہی کوئی چیز نبی اور ولی سے سرزد ہو، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت اس پر کلام کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نبی اگر کوئی معجزہ دکھائے تو جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں بے عین ہی ایسا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہوا تو کچھ اور آپ کو کچھ نظر آئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے سما اور منظر واقعیتاً قدرت ویسا ہی کر دیتا ہے. کسی ولی کے ہاتھ سے کوئی ایسا واقعہ آپ رونما دیکھیں تو حقیقت میں ویسا واقعہ ہو جاتا ہے. مگر جادو بے دین بد مذہب اگر کوئی کام کرے تو اس میں اور کرامت میں معجزے میں فرق یہ ہے کہ لوگوں کو ایسا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا. یہ ایک ذہن میں فرق ملحوظ رہے کہ جب بھی کوئی ایسا شوبدہ یا کمال وہ دکھائے تو اس کمال میں لوگوں کا نظر آتا کہ یہ کمال ہے، مگر اس شے کی حقیقت نہیں بدلتی. معجزے اور کرامت میں اس کی حقیقت بدل جاتی ہے. سب سے پہلے یہ ذہن میں رہے لفظ معجزہ قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں آیا. ایک جگہ معجزین ضرور ہے، اس کی جگہ قرآن مجید نے لفظ آیت استعمال کیا، نشانیاں من آیاتنا وغیرہ یہ جملے استعمال کی قرآن مجید فرقان حمید نے. تو عزیزان گرامی انبیاء کے اولیاء کے ہاتھ سے جو ایسا کرشمہ سرزد ہو تو وہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے. اب ہم اس کی چند علامتیں بیان کرتے تاکہ یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ معاملہ ہے کیا کہ فلاں ولی کی کرامت دیکھا اس نے یوں کر دیا ایسا، اور عقل اور ماننے سے عاجز ہے. خوب ذہن میں رکھیے معجزہ اور کرامت کی تعریف یہی ہے کہ جس کو ماننے سے عقل عاجز آ جائے، یعنی عقل اس کو تسلیم نہیں کرے گی. جہاں عقل عاجز ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ معجزہ اور ولی کی کرامت ہے. اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں یمن کا ایک بادشاہ جس کو حبیب یمنی کہتے ہیں، وہ ایک مرتبہ مکہ میں آیا اور ابو جہل نے ایک پورا منصوبہ بنا کر ایک پلان یہ تیار کیا کہ حبیب یمنی سے نبی کریم علیہ السلام کا کوئی مکالمہ ہو جائے اور یہ حضور سے کوئی علامت ایسی مانگے جس سے معاذ اللہ حضور وہ علامت یا وہ بات کرنے پہ قدرت نہ ہو اور حضور کا عجز اور ان کے ساری لوگوں پر ظاہر ہو جائے. تو اس نے کیا کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے معاملات ہوئے اور ملاقات ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے سوال کیا. اب دیکھیے جو عقل کے گھوڑے دوڑانے والے اس معاملے کو ذہن میں رکھ کر آپ غور کیجیے. حبیب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میں دنیا کی تو کوئی چیز آپ سے کوئی تقاضا نہیں کرتا، آپ ایسا کریں کہ مجھے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیے. عقل مانے گی آپ کی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں؟ کوئی مانے گی آپ کی عقل؟ اور ایسا بھی لوگ اتنے بے وقوف نہیں تھے کوئی بناوٹی چاند بنا کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیں. انہوں نے کہا واہ واہ بھائی واہ واہ سبحان اللہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایسا معاملہ بھی نہ تھا. اور چاند کہاں آسمان پر چمک اور دمک رہا. جس وقت حبیب یمنی نے کہا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیجئے تو ابو جہل خوشی میں سما نہیں رہا. انہوں کا یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آئی.
ابھی تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی دنیاوی کمال تو بتا دیتا. ہمارے اگر پہلے ذہن میں آ جاتی کہ آسمان کی کوئی نشانی طلب کی جائے تو ہم تو کبھی کے کہہ گئے ہوتے کہ آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیے. مجھے بتائیے ہر طریقے سے کوئی شخص عام عقل و خرد سے سوچئے کیا کوئی چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا؟ دنیا میں رہ کر اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا؟ نبی کریم علیہ السلام سے اس نے اصرار کیا اور یہ سمجھنے لگا کہ آج بڑا عمدہ سوال ہوا، آج قلعی کھل جائے گی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب اصرار ہوا، چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک سے زمین پر کھڑے ہو کر ایسے اشارہ فرمایا، دیکھنے والی آنکھ دیکھتی کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا انہیں اس پہاڑ کے قریب نظر آیا اور ایک اس پہاڑ کی طرف نظر آیا، اور ہر آنکھ نے دیکھا، جہاں بھی جس نے دیکھا کہ واقعتاً چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تو مجھے بتائیے عقل مانے گی؟ کوئی عقل نہیں مانے گی کہ کوئی انسان اور آدمی آسمان کی طرف اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. کوئی عقل ماننے کے لیے تیار ہوگی؟ اچھا ہو سکتا آپ کہیں مولانا کچھ حدیثیں ضعیف بھی ہوتی ہیں، کچھ کمزور بھی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے کوئی کمزور حدیث بیان کی. اس واقعے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر کے پاس آ گئی قیامت اور گویا نبی کریم علیہ السلام کی اشارے سے چاند شق ہو گیا. لیجیے قرآن مجید فرقان حمید بھی گواہی دے رہا. اب سارے عقل مند سب اپنی اپنی عقل جوڑ کر اور لگائیں، گھوڑ دوڑ لگائیے، عقل کی دوڑ لگائیے کہ کسی طریقے سے بھی یہ کام ممکن ہے کہ کوئی آدمی، کوئی انسان آسمان کی طرف اشارہ کرے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. یہ ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں. تو جادو میں اصل شے تبدیل نہیں ہوتی، لوگوں کو معلوم ہوتی ہے، لیکن معجزے میں فی الواقع چاند 2 ٹکڑے ہوا. ایسا نہیں کہ حضور نے سب کی آنکھوں پر کوئی نظر بندی کر دی اور چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند تو اپنی جگہ تھا مگر لوگوں کو 2 ٹکڑے ہوا نظر آیا. عزیزان گرامی ایسا نہیں، فی الواقع چاند 2 ٹکڑے ہوا. تو آپ نے دیکھا عقل اس کو ماننے سے عاجز ہے یا نہیں؟ اتنا تو ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور قرآن اس کی گواہی دے رہا، لیکن عقل نہیں مانے گی. یہ ہم پہلے کہہ چکے کہ معجزے کی تعریف جو ہے ان میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ جس کو ماننے سے عقل عاجز آ جائے. ایک بات. دوسرا واقعہ سنیے بہت سنجیدگی کے ساتھ کہ یہ نقطہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تاکہ مقام اولیاء آپ کی سمجھ میں آ جائے. ابو جہل اپنے ہاتھ میں کچھ چھپا کر کے لے کر آتا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم بتا دو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا. اب غور کیجیے حضور نے جو جواب دیا، بعض کتب میں حضور علیہ السلام کا یہ جواب موجود ہے، اس کی حکمت. فرمایا یہ تو کاہن بھی کر دیتے، یہ جو نجومی قسم کے لوگ ہیں کاہن، یہ تو کاہن بھی کر دے گا، یہ تو کاہن بھی بتا دے گا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا. تو سمجھ لیجئے کوئی چھپی ہوئی بات اگر کوئی بتائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نبی بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا. نہیں، حضور فرماتے ہیں یہ تو کاہن بھی بتا دے گا کہ کیا. اس نے کہا اچھا نہیں آپ بتائیے. دیکھیے حضور نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ. ساری عقل و خرد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سوجھ بوجھ پر قربان ہو جائیں. فرما ابو جہل تو یہ کہتا ہے کہ میں بتا دوں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تو کاہن بھی بتا دے گا، نجومی بھی بتا دیں گے، تو مداری بھی بتا دیں گے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے کہ ہم کیا ہیں. ہارون کا صاحب یہ کام تو پھر بڑا عجیب ہوا کہ جو میرے ہاتھ میں ہے وہ یہ بتائے کہ آپ کیا ہیں. اچھا دیکھیے اب اس میں نقطہ کیا ہے، ذہن کو ذرا تازہ رکھیے. اس میں نقطہ یہ ہے کہ حضور فرما دیتے کھول اپنی مٹھی کہ اس میں 7 کنکریاں ہیں. ابو جہل کہتا واہ واہ بھائی واہ بھائی، مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اور دوسرے دن کہیں وہ جاتا اور کسی نجومی سے پوچھتا کہ بتائیے میری ہاتھ میں کیا ہے. وہ کہتا کھول تیرے ہاتھ میں 7 کنکریاں ہیں. تو کہتا بات سمجھ میں آ گئی، وہ بھی نبی ہیں اور یہ بھی نبی.
اگر اسی پر دار و مدار ایمان کا ہوتا تو ابو جہل کہتا کہ یہ کنکریاں تو مصطفیٰ نے بھی بتائیں صلی اللہ علیہ، تو وہ بھی نبی ہیں، اور یہ اس نے بھی بتا دیا تو یہ نبی ہے۔ تو فرمایا سن، مٹھی کے کنکریاں تو سب بتا دیں گے، مگر قیامت تک جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ میرا کلمہ پڑھ لے، سوائے میرے اس پر کوئی قدرت رکھتا ہی نہیں، کوئی نہیں بتا سکے گا۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو تیرے ہاتھ میں وہ بتائے کہ ہم کیا ہیں۔ اب حضور نے بتایا کھول تیرے ہاتھ میں 7 کنکریاں۔ جب اس نے مٹھی کھولی تو کنکریاں کلمہ پڑھ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتائیے کیا قیامت تک کوئی کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والا آئے گا؟ نہ قیامت تک کوئی کنکریوں سے کلمہ پڑھوائے گا، اور نہ ایمان اور پختگی متزلزل ہوگی۔ اب مجھے بتائیے صاحب، عقل ماننے کے لیے تیار ہے آپ کی کہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ کنکریاں چپ چاپ تھی، کہیں سے کوئی آواز آ رہی تھی کنکریوں کے کلمہ پڑھنے کی، ایسا کوئی معاملہ تھا؟ اب عقل سے پوچھئے کیا عقل آپ کی اس کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ گویا کنکریاں جو ہیں وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کنکریوں نے کلمہ پڑھا اور فرما کھول تیری مٹھی میں 7 کنکریاں۔ جب مٹھی کھولی تو کنکریاں حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہی تھیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے عقل و خرد کے یہ خلاف ہے یا نہیں؟ عقل تو ماننے کے لیے اس بات کو تیار نہیں ہے، مگر واقعہ ایسا ہوا یا نہیں؟ تو یقیناً واقعہ ایسا ہوا۔ اور اس جیسی بے شمار چیزیں، اکرمہ بن ابو جہل کا لڑکا اکرمہ جب ایمان نہیں لائے تو حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اپنی نبوت کی گواہی دیجئے۔ فرمایا کیا گواہی مانگتا؟ انہوں نے کہا وہ جو پانی کے اس طرف پتھر ہے وہ اگر تیرتا ہوا آن کر آپ کی گواہی دے دے ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے پتھر کو اشارہ فرمایا۔ پتھر کی فطرت یہ ہے کہ وہ پانی میں ڈوب جائے، مگر پتھر تیرتا ہوا آیا، حضور کی نبوت کی گواہی دی۔ فرمایا یہ تیرے لیے کافی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تیرتا ہوا پھر اپنی جگہ چلا جائے۔ حضور نے پھر اسے واپس بھیج دیا، اکرمہ ایمان لے آئے۔ درخت کو بلایا، درخت آ جاتا، کسی ٹہنی کو بلایا تو ٹہنی آ جاتی ہے۔ یہ سارے واقعات احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔ اب مجھے بتائیے کیا عقل اس کو ماننے پہ تیار ہے؟ اگر آپ عقل کی پیروی کریں تو عقل آپ کو کہاں لے جائے گی؟ چلیے ہم عقل ہی سے پوچھ لیتے ہیں کچھ باتیں آپ کی اجازت سے۔ یہ عقل ہی اگر فائنل راؤنڈ ہے، یہ عقل ہی اگر سب کچھ ہے تو دیکھیے ہم اس کی کمزوریاں۔ آپ نے دیکھا کہ 10 عقل مند ایک جگہ بیٹھ جائیں، 10 عقل مند ایک جگہ بیٹھ جائیں اور ہر عقل مند مشورہ دے رہا، وہ بھی عقل مند مشورہ دے رہا، یہ بھی عقل مند مشورہ دے رہا، یہ بھی مشورہ دے رہا، ایک آدمی کا مشورہ مان لیا گیا تو ہوتا ہے صاحب یا نہیں؟ اچھا معلوم ہوا کہ ایک آدمی کا مشورہ جب سب نے مان لیا تو پتہ لگا کہ یہ 9 آدمی کی عقل بالکل بیکار ہے۔ جب ان 9 عقل مندوں نے ایک کی مان لی، لیجئے 9 کی عقل بالکل بیکار ہے۔ اچھا یہ 9 عقل مند جمع ہو کر کے بیٹھے، یہ جب کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے، یہ پھر اپنے سے بڑے کسی عقل مند کے پاس گئے تو اس نے جب فیصلہ دیا پتہ لگا کہ 10 کی عقل بالکل بیکار ہے۔ تو آپ عقل پر عقل تلاش کرتے جائیے، عقل سے عقل ملاتے چلے جائیے تو کوئی اسٹیشن نہیں ملے گا۔ اور مقام نبوت یہ ہے کہ عقل کے طوطے جہاں جواب دے جائیں سبحان اللہ وہاں سے مقام نبوت شروع ہوتا۔ تو عقل عاجز ان تمام معاملات کو ماننے پر، صرف عقل پر آپ اگر انحصار کریں تو یہ تو آپ کو گمراہ کر دے کہ عقل کیا ہے۔ دیکھیے عقل کا حال دیکھیے، میں آپ کے سامنے پانی میں چمنی ڈالتا ہوں، پانی میں آپ دیکھیں کہ وہ ہے چمنی، جب پانی میں جائے تو پانی کی سطح پر وہ 1 روپیہ نظر آئے گا۔ پوچھیے عقل سے، عقل کہہ رہی ہے کہ چمنی ہے، آنکھ کہہ رہی ہے کہ روپیہ ہے، تو بتائیے آنکھ کا فتویٰ مانوں کہ عقل کا فتویٰ مانوں؟ دیکھ رہے ہیں آپ یا نہیں کہ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ چمنی ڈالی، اوپر کی سطح پر پورا روپیہ نظر آ رہا، تو اب بتائیے عقل اور نظر دونوں میں تضاد ہو گیا یا نہیں؟ تو عقل کی جہاں حدود ختم ہو جائیں تو مقام نبوت وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ گویا جسے ماننے سے عقل عاجز آ جائے،
یہ تو تھا مقام نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے کرامت کا درجہ کیا ہے. تو دیکھیے صاحب مشکات نے ایک باب باندھا اور اس باب کا نام رکھا باب الکرامات. اب دیکھیے اس باب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت موجود ہے. ابھی ہم واقعات پر تو گفتگو کر ہی نہیں. اس میں حضرت عمر کی یہ کرامت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایران کے شہر نہاوند ایک لشکر بھیجا اور اس کے سالار تھے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ لشکر جب نہاوند پہنچا ایران تو ایران میں پہنچنے کے بعد نہاوند میں یہ مصروف جہاد تھا. تو کیا ہوا کہ یہ انہوں نے اپنی فوجوں کو ترتیب دی اور ترتیب دینے کے بعد ان کی پشت پر تھا پہاڑ. کفار مشرکین اور ایرانیوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک لشکر تو بھیجا سامنے سے تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ خالی یہی فوج ہے لڑنے والی, اور ایک خفیہ لشکر بھیجا پہاڑ کے پیچھے سے تاکہ ان کی توجہ خالی سامنے کی طرف ہو جائے اور پہاڑ کی طرف سے لشکر آن کر مسلمانوں کو زیر و زبر کر دے اور تمام جو مجاہدین ہیں ان سب کا قتل عام کر دے اور مسلمان شکست کھا جائیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو نقشہ ایران کے فتح کرنے کا بنایا ہے وہ سب کا سب پامال ہو جائے. اب کیا ہوا, فوج میدان میں ہے, پیچھے سے لشکر تیار ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے, اور مسلمان پشت کی جانب سے بالکل غافل, ان کے ذہن اور گمان میں نہیں کہ پیچھے بھی کوئی لشکر آنے والا. عین وقت ہے کہ حضرت عمر مدینے منورہ میں خطبہ فرما رہے ہیں. نہ ٹی وی اسٹیشن ہے, نہ ذرائع مواصلات ہیں, نہ فیکس ہے, اور نہ جناب ٹیلی فون ہے. کوئی ذرائع مواصلات آپ جانتے ہیں کہ بالکل نہیں. حضرت عمر منبر شریف پر کھڑے ہوئے خطبہ فرما رہے ہیں. عین خطبے کے موقع پر ایرانی پہاڑ کی جانب سے حملہ کرنے والے تھے کہ حضرت عمر نے خطبہ روک کر کہا یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل. سب لوگ حیران ہیں کہ آج حضرت عمر کو کیا ہو گیا. یہ تو حضرت عمر ہیں. میں کہیں جمعے کا خطبہ دیتے دیتے کسی کا نام لے لوں, بھائی عبد الجبار صاحب, ارے بھائی عبد القہار صاحب, ارے بھائی فلاں صاحب ذرا سنبھلیے, تو لوگ کہیں گے مولانا کو ہو کیا گیا. خطبہ پڑھتے پڑھتے اچانک یہ کیا دورہ پڑ گیا کہ کسی کا نام لے رہے. مگر جماعت صحابہ جانتی تھی کہ اس کے پس پردہ کوئی حکمت ضرور ہے. اب ملاحظہ کیجئے, حدیث مشکات میں موجود ہے اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے, کہاں مدینہ منورہ اور کہاں ایران کا شہر. توجہ کی. اب یہ خبر حضرت ساریہ جو سالار لشکر تھے انہوں نے اور سارے لشکر نے اپنے کانوں سے سنی کہ یہ حضرت عمر کی آواز, یہ حضرت عمر کی آواز ہے. اور آواز آتے ہی ایک دستہ فوراً پہاڑ کی طرف متوجہ ہوا اور جو لشکر ان کو تہس نہس کرنا چاہتا تھا بر وقت مداخلت کر کے مسلمانوں نے ان کی قوت کو کچل دیا. راز ابھی نہیں کھلا. یہ حضرت عمر کو کیا ہوا کہ جناب منبر پر کھڑے ہوئے یا ساریت الجبل کا نعرہ لگا رہے تھے. جب یہ اپنی مہم سے واپس پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو نہاوند میں مسلمان سارے مشرکین کفار ایرانیوں کے چاروں طرف سے ہم گھر گئے اور قریب تھا کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں تہس نہس کر دیتا. ہم نے آواز سنی اور وہ آواز تھی حضرت عمر سے مشابہ, حضرت عمر کی طرح سے وہ آواز تھی. اور حضرت عمر کی جب آواز آئی تو ہم فوراً پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہم نے اپنی فوج کو بچا کر اور ان کی قوت اور سازش کو کچل دیا. تب صحابہ پر حال کھلا کہ ہاں فلاں تاریخ جمعے کے وقت میں حضرت عمر منبر شریف پر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے یا ساریت الجبل. تو حقیقت میں حال یہ اور یہ معاملہ تھا. اب یہ ہے بزرگوں کی کرامت, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ. اب میں پوچھتا ہوں, بتائیے عقل مانے گی؟
کہ کہاں مدینہ منورہ اور آواز دے رہے ہیں، نہ ٹیلی فون ہے نہ مواصلات کے کوئی ذریعے ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ ولی کی کرامت جو ہے اس کو ماننے پر عقل بالکل عاجز ہے کہ عقل و خرد سے آپ اس پہ کوئی فیصلہ کر ہی نہیں پائیں گے۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی ہے جو ہم نے حدیث شریف سے بتائی۔ تو اب معلوم ہوا عزیزان محترم کہ اللہ کے نیک بندے چاہے وہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، ان سے ایسے معاملات سرزد ہوتے ہیں کہ اس میں اگر عقل سے سوچا جائے تو سوائے عقل کی خرابی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ عقل کی خرابی ہو۔ اب آئیے، کیا یہ قوت باطل جتنی قوت ہے کیا ان میں بھی موجود ہے؟ تو دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں صاف ذکر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جادوگروں کے مناظرے میں آئے۔ فرعون چونکہ جادو کی اقسام سے واقف نہ تھا، وہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں تو ان کو زیر کرنے کے لیے بڑے جادوگروں کو اگر لایا جائے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو زیر کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے سرکاری جتنے بھی جادوگر تھے اپنے حکومت کے بھتہ خار ان سب کو جمع کیا، انہیں کہا کم وقتوں کب کام آؤ گے، چلو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنا۔ بڑے بڑے جادوگر مناظرے میں آئے اور انہوں نے کیا کیا؟ تفسیر میں ایک جملہ بڑا عمدہ جس کی وجہ سے جادوگروں کو ایمان نصیب ہو گیا۔ ان جادوگروں نے کیا کیا؟ جب میدان مناظرہ میں آئے تو اللہ کے نبی سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی ایسا جملہ استعمال نہیں کیا جو نبی کی شان کے منافی ہو، کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، اور ادب سے سب ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے حضور ہم تو مقابلے میں آپ کے آئے ہیں، یہ بتائیے کہ پہلے آپ کمال بتائیں گے یا ہم کمال بتائیں؟ آپ کی اجازت ہو؟ ہماری تو اجازت ہے کہ آپ کوئی کمال بتائیے، ظاہر تو مناظرہ ہے، مجادلہ۔ اب آپ ارشاد بتائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کمال تم ہی بتاؤ، تم بتاؤ کوئی کمال۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا پٹارے میں سے رسیاں نکالی اور میدان میں ڈالی، پھیلا کر کے میدان میں ڈالی، اور سب دیکھ رہے ہیں کہ رسیاں ہیں۔ رسیاں جب میدان میں پڑ گئیں تو قرآن مجید میں بھی اشارہ موجود ہے کہ رسیاں ڈالنے کے بعد ایسے لوگوں کی آنکھوں پر جادوگروں نے جادو کر دیا، بس آنکھ پر جادو کرنا تھا کہ سب کو ایسا لگا جیسے رسیاں سانپ بن کر کے دوڑ رہی، اور لوگ حیران ہو گئے کہ ساری رسیاں جو ہیں وہ سانپ بن کر دوڑنے لگ گئیں۔ حقیقت میں رسیاں ہی تھی، جو فرق میں بتا رہا تھا آپ کو پہلے، رسیاں تھیں، لوگوں کی آنکھوں کو ایسا لگا کہ سانپ بن گئی، حالانکہ وہ سانپ نہیں بنی تھی، رسی بالکل رسی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں نجومی اور یہ کاہنوں کو جو روڈ پہ گھومتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا وہ کمبخت کیا کرتا ہے؟ ایک چٹکی مٹی اٹھاتا، مٹی رکھتا ہتھیلی اور اس کے اوپر ڈنڈا گھما کر کے روپیہ بنا دیتا۔ ارے بھائی اگر تجھے روپیہ بنانا آتا تو ڈھیر ساری مٹی گھر میں لے جا، اور لے جانے کے بعد ایک ایک چٹکی ڈالتا رہے، ڈنڈا گھماتا رہے، روپیہ بناتا رہے، تو بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے روڈ پہ آنا؟ یہ آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے کہ آپ کی نظر کو باندھ دیتا ہے کہ آپ کے پلے ہی نہیں پڑ رہا کہ کیا ہو رہا۔ لیکن عقل سے سوچئے کہ اگر اس جادو کے ڈنڈے سے روپیہ بننے لگ جائے تو 5 کا نوٹ بھی بن جائے گا، 100 کا نوٹ بھی بن جائے گا، 1000 کا نوٹ بھی بن جائے، آرام سے گھر میں بیٹھ کر ڈنڈے سے نوٹ بنائے اور بازار میں بھی کائے کے لیے مانگ رہا۔ یہ آپ کی نظر کو باندھتا۔ اسی طرح انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تو ایسا لگا جیسا کہ رسیاں سانپ بن گئیں، اور ایسا لگا کہ سانپ بننے کے بعد دوڑ رہی ہیں رسیاں۔ اور یہ قرآن مجید میں ذکر موجود، کہیں اور ہو تو آپ کہیں بھئی مولانا یوں ہی کہہ رہے، سارا ذکر قرآن میں موجود۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا قال القیھا یا موسیٰ، موسیٰ کیا دیکھتے ہو؟ ڈال دو اپنا آسا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی لاٹھی جب یوں پھینکی، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا اور ساری رسیوں کو، سارے سانپوں کو ہڑپ کر کے میدان میں کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا حلمی مزید کچھ اور ہے؟ پھینک دو کچھ اور بھی ہے، تاکہ اس کو بھی کھا لیا جائے، اس کو بھی گویا ہدف کر لیا جائے۔ جادوگروں کا پٹارا خالی ہو گیا اور سانپ ہے کہ ٹھاٹ سے گھوم رہا ہے جناب، اور سب نے دیکھا، ارے انہوں نے کہا میرے ابا یہ کون سا جادو؟
کہ لاٹھی سانپ بن گئی اور سارے سانپوں کو ہڑپ کر گئی. رب کریم نے ارشاد فرمایا قال خذها ولا تخف، موسیٰ آگے بڑھ اور اسے اٹھا لے. سنعیدها سیرتها الاولی، تو جب اسے اٹھائے گا تو اس کو پچھلی سیرت پر ہم پھیر دیں گے، جیسے پہلے لاٹھی تھا ہم پھر اسے لاٹھی بنا دیں گے. حضرت موسیٰ نے جب اژدہے کو پکڑا وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بن کے ہاتھ میں آ گیا. سارے جادوگر سر جوڑ کے بیٹھے کہ یہ تو جادو کی کوئی قسم ہی نہیں کہ لاٹھی سانپ بن جائے، سارے سانپوں کو ہڑپ کر جائے پھر لاٹھی بن جائے. یہ سب جب سر جوڑ کر بیٹھے تو ایک نتیجے پہ پہنچے، اور نتیجہ کیا تھا؟ سارے جادوگر کہنے لگے یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ اگر جادو ہوتا ہمیں تو معلوم ہوتا کہ یہ جادو، ہم تو جادوگر، یہ جادو نہیں ہے. اچھا پھر اگر جادو نہیں ہے تو ہے کیا؟ تو سارے جادوگر کہنے لگے یہ جادو نہیں ہے، یہ موسیٰ صحیح بولتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے، جادو نہیں ہو سکتا. جب سارے جادوگروں نے طے کر لیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ معجزہ، یہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے تمام عالمین کے رب پر. اور کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون. انہوں نے دیکھا جس کے بندے ایسے با کمال ہیں تو ان کا بنانے والا خالق کیسا ہوگا. کہنے لگے ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اور سب کو ایمان نصیب ہو گیا. اور اگر تفسیروں کو پڑھا جائے، میں آپ سے صحیح عرض کرتا ہوں کہ جادوگروں کو ایمان لانے کے بعد جو اذیتیں فرعون نے دی، جو تکلیفیں جادوگروں کو دی ہیں، شاید ان کا 1000واں حصہ بھی ہم پر آ جائے تو جانے ہمارا کیا حال ہو جائے. ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، پیر کاٹ دیے گئے، مگر ابھی ایک منٹ میں ایمان لانوں کے ایمان ایسا دل میں راسخ ہو گیا کہ ہر صعوبت اور پریشانی کو برداشت کر لیا اور کم موسیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے. جب کلمہ پڑھ لیا جان چلی جائے، قتل ہو جائے، مگر اب ہم دین سے نہیں پھریں گے اور نہیں بھاگیں گے. تو آپ نے دیکھا یہ تو جادو تھا، اور قرآن ارشاد فرما رہا کہ سب کو سام بن کر کے نظر آ گیا. عزیزان گرامی، اب یہ سارا منظر سامنے رکھ کر کے دیکھیے. اب کوئی یہ کہے کہ جناب اگر 12 برس کی کشتی غوث اعظم نے تیرا دی تو بھئی آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا؟ خواجہ غریب نواز نے پورا آنا ساگر ایک مٹکے میں بھر لیا تو کسی کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ کہ کرامت اور معجزہ کہتے اسی کو ہیں کہ جس کو ماننے سے عقل عاجز آ جائے. اور یہ سارے کام جن کی میں نے ایک مختصر تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ سب ایسے ہیں کہ کسی کو بھی عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آئیے ان سب معاملے کا ایک حل جو قرآن مجید فرقان حمید میں. اب پوچھئے کہ عقل کیا کہتی ہے؟ بھئی قرآن کو تو نہیں جھٹلائیں گے آپ. سنیے ارشاد باری تعالیٰ ہوا، سارا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات پر بھی تھی، انسانوں پر بھی حکومت کرتے، چرن پرن پر بھی حکومت کرتے. اچانک اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے سب کی حاضری لے رہے. کو بھئی سارے لوگ موجود ہیں یا نہیں؟ ساری مخلوق موجود ہے یا نہیں؟ اچانک مجمع پر دیکھ کر فرمایا میں ہدہد کو نہیں دیکھتا. ہدہد کہاں؟ یہ غیر حاضر ہے. اور اس نے آن کر کے کوئی اپنی معقول برہان اگر نہ پیش کی، یعنی اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ اگر اس نے نہیں بیان کی تو ہم اسے سخت سزا دیں گے. یہ سرزنش تھی لشکر کی کہ خبردار کوئی بغیر ہمارے بتائے ہمارے دربار سے غیر حاضر نہ ہو. لوگوں نے کہا دیکھا آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ حدود کہاں ہے، اور آپ تو کہتے ہیں کہ ہر بات کا نبی کو علم ہوتا ہے. عقل سے سوچا جائے تو دیکھیے اتنے بھرے مجمع پر نظر ڈالتے ہی فرمانا حدود کہاں ہے، یہ علم کی دلیل ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ ہی نہیں چلا. ارے صاحب پورے مجمع پہ ایک نظر ڈالتے ہی پوچھا حدود کہاں گیا، تو سبحان اللہ ایک نظر ڈالتے ہی سب کی حاضری لے لی کہ کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے. چلیے صاحب تھوڑی دیر کے بعد حدود صاحب آئے. یہ حدود ایک چڑیا نما پرندہ، اس کے اوپر ایسا لگتا ہے ایک چونچ ہے، بالکل جیسے نیچے ایک چونچ ہے. کبھی کبھی جب وہ اپنے بدن کے پروں کو پھلاتا ہے تو اس کے اوپر جو چونچ نما
ایک چوٹی ہے وہ اس طریقے سے تاج کی مانند کھل جاتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ پرندہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سر پہ تاج رکھا ہو۔ یہ حضرت سلیمان کے لشکر کے ساتھ ہوتا تھا، اور تفسیروں میں ہے کہ اس کا کام کیا تھا۔ حضرت سلیمان جب آسمان پر پرواز کرتے، لشکر کو جب اتارنا ہوتا تو ہدہد سے مشورہ کرتے، کہاں اتارا جائے لشکر، تو ہدہد زمین میں پانی دیکھ کر جھانک کر بتا دیتا کہ یہاں پانی قریب ہے، یہاں اتار لیا جائے۔ تو گویا حضرت سلیمان کا مشیر تھا پانی کے معاملے میں، اور اس کے مشورے پر لشکر کو اتار دیا جاتا۔ بڑی اہمیت تھی حضرت سلیمان کے دربار۔ کہاں گیا؟ جب واپس آیا پوچھا کہاں غیر حاضر تھے؟ اس نے اپنا عذر بیان کیا کہ حضور میں آسمان پہ پرواز کر رہا تھا، اڑتے اڑتے میرا گزر گویا ملک شام پر ہوا۔ میں ملک شام پر جب پرواز کرنے لگا تو میں نے دیکھا ایک ملکہ شام کی، اس کا نام بلقیس ہے، ایسا لاؤ لشکر ہے اور اتنی عظیم اس کی حکومت ہے اور اتنے بڑے تخت پر بیٹھتی ہے کہ بیچارہ ہدہد ایک چڑیا اس کے تخت کو عرش عظیم کہہ گیا۔ وہ یا ہدہد نے دیکھا اس تخت کو تو کہنے لگا وہ عرش عظیم پر بیٹھتی ہے، اتنی آب و تاب کی وہ ملکہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کا قصہ سنا تو ہدہد کو خط دیا، اور ایمان، دعوت ایمان ایک رقعے میں تحریر فرما کر اور ہدہد کو دے دیا۔ تو ہدہد جہاں یہ کام کرتا تو یہ جناب پیغام رسانی کا کام بھی کرتا۔ یہ چونچ میں حضرت سلیمان کا خط لے کر کے پہنچ گیا ملکہ سبا کے پاس۔ جب وہاں پہنچا ملکہ بلقیس نے جب خط دیکھا تو قرآن مجید فرقان حمید میں سارا واقعہ موجود، کبھی ترجمہ پڑھ لیجئے کہ جب اسے ایمان کی دعوت دی تو آپ نے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلمات جب آپ نے لکھے، ملکہ سبا نے جب اس خط کو دیکھا اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں، کہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اب وہ ایمان لانے کی غرض سے حضرت سلیمان کے دربار میں آ رہی، ہدہد نے یہ پیغام دے دیا کہ ملکہ سبا ایمان لانے کے لیے آپ کے دربار میں آ رہی۔ اب سنیے حضرت سلیمان اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنے دربار میں جلوہ افروز ہیں۔ فرمایا کہ اے میرے درباریوں، حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ کوئی تم میں ایسا شخص ہے کہ ملکہ سبا بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے، اور تخت بھی بہت لہیم شہیم تھا، اس کا تخت یہاں لے آئے۔ ایک بڑا جن کھڑا ہوا، بڑا قوی، وہ کہنے لگا کہ میں لے آؤں گا اس تخت کو قبل اس کے کہ آپ کا دربار برخاست ہو، میں لے آؤں گا۔ لیکن یہ بھی بڑی ایک وقت کی بات، فرما نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو لیجئے قرآن کہتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا جب حضرت سلیمان نے فرما مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے تو قرآن کہتا قال الذی، پھر اس شخص نے کہا، وہ شخص کون تھا؟ عنده علم من الکتاب، جو کتاب کا کچھ علم رکھتا تھا، کتاب سے کچھ جانتا تھا۔ وہ کیا کہنے لگا کہ یہ 2 مہینے کا راستہ جانے کا، 2 مہینے کا راستہ آنے کا، تو میں ایسا ہے کہ 1 مہینے میں لے آؤں گا، 1 ہفتے میں لے آؤں گا، 1 دن میں لے آؤں گا۔ اور علماء فرماتے 2 مہینے کا راستہ، وہ کہتا ہے میں انا آتی کبھی، میں لے کر آؤں گا اس تخت کو قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ آپ پلک جھپکیں میں تخت کو آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کہ کوئی حدیث کی کتاب سے ہم نے یوں ہی پڑھ دیا، اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے، قرآن کا متن ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کبھی، میں لے کر آؤں گا اس تخت کو قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ آپ پلک جھپکیں۔ حضرت سلیمان پلک نہیں جھپکنے پائے کہ 2 مہینے کا راستہ طے کر کے گیا، 2 مہینے کا راستہ طے کر کے آیا، اور پلک جھپکنے سے پہلے دربار سلیمانی میں تخت حاضر کر دیا۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی کرامت۔ اب مجھے بتائیے صاحب، کیا عقل اس کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ 2 مہینے کا راستہ پلک جھپکنے سے پہلے طے ہو جائے؟ عقل مانے یا نہ مانے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اب آئیے ذرا اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر طریقے سے 2-4 منٹ آپ کے اور لیتے ہیں۔
فرمایا یہ کارنامہ کس نے انجام دیا؟ جلالین شریف دوسری تفسیروں میں ہے کہ یہ انسان تھا اور اس کا نام تھا آصف بن برقیہ. آصف اس کا نام تھا، اس کے والد کا نام تھا برقیہ. ایک تفسیر میں ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، ان کا درباری اور ان کا وزیر تھا. ایک روایت میں ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی بھی تھا اور تھا انسان اور اللہ کا ولی. ایک تو یہ بات طے ہو گئی. اچھا اس کے پاس کمال کیا تھا؟ تو فرمایا عندہ علم من الکتاب، یہ کتاب سے کچھ جانتا تھا. یہ جو عملیات کی کتابیں ہیں، تعویذوں کی عملیات کرنے، اس پر ایک بڑی مستند کتاب ہے جسے کہتے ہیں جواہر خمسہ. تو جواہر خمسہ کا مؤلف اس میں گہرائی میں گیا کہ وہ کیا علم تھا اس انسان کے پاس جو اتنے بڑے تخت کو لے کر کے آ گیا. تو صاحب جواہر خمسہ، اللہ بہتر جانے اس کی تحقیق، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اتنا علم رکھتا تھا، یا ذل جلال والاکرام، یہ علم رکھ، یہ اسم اعظم جانتا تھا، یا ذل جلال والاکرام. تو یہ پورے کلام الہی کا ایک حصہ ہے یا نہیں؟ اور قرآن بھی کہتا من الکتاب، وہ کتاب سے کچھ جانتا تھا. اب آئیے ذرا ذہن کھول کر کے بیٹھیے کہ حضرت سلیمان کے درباری میں جب اتنی طاقت، تو میرے آقا پیارے مصطفیٰ کے درباری کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا؟ جب حضرت سلیمان کو کہیں کہ یہ ان کا وزیر تھا تو یہ ان کے وزیر کی طاقت ہے، تو حضور فرماتے سنو میں بھی ایک ایسا بادشاہ ہوں، گویا میں بھی ایک ایسا شہنشاہ ہوں کہ میرے دو وزیر تو رہتے ہیں آسمان میں اور دو رہتے ہیں زمین پر. آسمان پر جو آپ کے وزیر ہیں سرکار، ان کا کیا نام ہے؟ فرما ایک کا نام جبرائیل ہے اور ایک کا نام میکائیل ہے. حضور جو زمین پہ آپ کے وزیر ہیں ان کا کیا نام ہے؟ فرما ایک ابو بکر صدیق ہیں اور دوسرے حضرت عمر ہیں. چلیے یوں ہی سمجھ لیجیے آپ کہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف بن برقیہ میں جب اتنی قوت ہے تو جو سرکار کا وزیر ہو اس کی قوت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ جب اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے تو ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، جو کتاب سے کچھ جانتا تھا تو اس میں اتنی بڑی طاقت کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کیا پلک جھپکے میں لے آؤں اور وہ خط لے آئے. من الکتاب، جو کتاب سے کچھ جانتا تھا اس کے تصرف کا عالم تو یہ. اور قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے تو پوری کتاب اپنے حبیب کو سکھا دی. ارے جو کتاب سے کچھ جانے اس کی طاقت یہ، جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہو اس کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا؟ یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ سمجھ گئے کہ انبیاء کی کیا طاقت ہے اور اولیاء کی کیا طاقت ہے. اب اس نقشے کو سامنے رکھ کر اب کہیں کہ غوث اعظم نے کشتی ترا دی تو کیا عقل مانے گی نہیں مانے گا؟ بتائیے ان دلائل کو سامنے رکھے. بھائی غوث العظم رضی اللہ عنہ کو ہم نے مدد کے لیے پکارا تو غوث العظم نے ہماری مدد فرمائی، خواجہ غریب نواز نے ہماری مدد فرمائی. یہ ان کے کرامات اور یہ ان کے معاملات تھے. تو ان واقعات کو سامنے رکھ کر یقین کرنا پڑے گا کہ جو کچھ ان کی کرامات ہیں وہ بالکل حق ہیں. اور سبحان اللہ ان اولیاء کی جماعت کے سرخیل اور ان کے سربراہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ان کی شان اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ تو کعبے کا طواف کرتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ کعبہ میرے در دولت کا طواف کرتا ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اور پروانے جو ہیں ہوتے ہیں کعبے پہ نثار. کبھی آپ نے حج اور عمرہ کا سما دیکھا کہ کعبے کے گرد لوگ ایسا چکر لگاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کعبہ شمع ہے اور گرد گھومنے والے اس کے پروانے ہیں. تو غوث العظم کے گرد کعبہ ایسے گھومتا ہے کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اور پروانے جو ہیں ہوتے ہیں کعبے پہ نثار مگر میرے آقا شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا.
فرماتے میں ایسی بلندی پر فائز کر دیا گیا، میں نے کھانا ترک کر دیا، میں نے پینا ترک کر دیا، میں کھانا بالکل نہیں کھاتا اور بالکل نہیں پیتا۔ میرا رب مجھ سے فرماتا عبد القادر جیلانی تجھے میری قسم ہے کھا لے۔ اللہ اللہ، نیک بدوں کا مقام دیکھی، ان کی ناز برداریاں۔ رب کریم فرماتا عبد القادر میری قسم ہے تجھے کھا لے، تب میں کھاتا۔ رب کریم فرماتا عبد القادر میری قسم ہے تجھے پی لے، تو میں پیا کرتا۔ اور اسی کو امام اہل سنت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ فرماتے میں اتنی بلندی پر فائز کر دیا گیا۔ یہ صرف نکات ہے آپ، سورج نہیں نکلتا مگر مجھ سے اجازت لے کر، کوئی مہینہ نہیں گزرتا جب تک کہ عبد القادر جیلانی سے اجازت نہ لے لے اور اپنے احوال کو مجھ پر پیش نہ کر دے اور فرما سنو تم لوگ میرے سامنے ایسے ہو جیسے کانچ کی بوتلیں ہوا کرتی، میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور سنو یہ سودا اور یہ اشقیاء مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اس امت میں کوئی شقی ایسا نہیں کہ جس کو میں نہ دیکھ رہا ہوں اور کوئی سعید ایسا نہیں کہ جس کو میں نہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے رب نے مجھے وہ بلندی عطا فرمائی کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں تو دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ گویا میری ہتھیلی میں کا رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے۔ اس تقریر کو ذہن میں رکھ کر سوچئے تو معلوم ہوگا کہ یہ جو کچھ ہے محض زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ یہ سب کی سب حقیقت حال ہے عزیزان گرامی۔ اور ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی بزرگ کا عرس ہو تو صاحب عرس کی نظر اپنے ماننے والوں پر ہوتی ہے۔ ہاں یاد رکھیے، اپنے ماننے والے غلاموں پر عین عرس کے دن اپنے ماننے والوں پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ جمعے میں بھی میں نے کچھ عرض کیا اور اب بھی میں کہہ دیتا ہوں، کیا عجب کہ سرکار غوث العظم کی نظر ہم گناہ گاروں پر ہو تو اللہ اللہ ان کی نظر سے ہمارا ظاہر بھی سنور جائے اور باطن بھی سنور جائے۔ اور ان کے نوازنے کا انداز تو یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ حضور غوث العظم کے جیب میں کسی چور نے ہاتھ ڈال دیا یا جیب سے نکالنا چاہتا تھا یا جبہ کھسکانا چاہتا تھا، سرکار کا کرم دیکھیے کہ چور کو جبہ سمیت اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا اے اللہ تبارک و تعالی اس نے عبد القادر کا دامن تھاما ہے تو اس کی لاج رکھ لے۔ اللہ اللہ، آنن فانن میں دنیا بدل گئی۔ ارے چور دامن کو پکڑ لے تو وہ نواز دیا جائے، تو ہم جیسے گناہگار سیاکار بیکار ہیں، باغی نہیں ہیں، گناہگار ضرور ہیں۔ ہم اگر حضور غوث العظم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو عزیزان گرامی کیا غوث اعظم ہمیں نہیں نوازیں گے؟ یقیناً عزیزان گرامی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار سے یقیناً ہمیں ثمرات ملیں گے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے کہ مولا جو انسیت جو محبت سرکار غوث العظم رضی اللہ عنہ سے ہے اس کو اور بڑھا اور اس دامن سے وابستگی میں دوام عطا فرما، اور دنیا میں بھی غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہوں اور آخرت میں بھی حضور غوث العظم کے دامن سے وابستہ ہوں۔ دعا فرمائیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ مالک کریم ہم تیرے دربار میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء اعظام اور خصوصاً حضور غوث العظم کا واسطہ اور وسیلہ تیرے دربار میں ہم حاضر کرتے۔ مولا کریم ہماری سیاکاریوں کو نیک نامیوں میں بدل، الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے آبا و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما دے، الہی ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، الہی ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ راسخ فرما، محبت رسول سے ہمارے سینوں کو بھر دے، بے دینوں کے مکر و قید سے بچا، شیطان کے مکر و قید سے بچا، حضور غوث العظم کے برکات سے تمام شرکا محفل کے دلوں کو منور فرما، حضور غوث العظم کی برکات ہمارے مشائخ اعظام کی برکات الہی سب سے ہم تمام شرکا محفل کو متمتع فرما۔ جتنے مسلمان تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا
فرمایا الہی سب کو حضور غوث العظم کا صدقہ عطا فرما دے، سب کے ہاتھوں کو مرادوں سے بھر دے، سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ ہمارے وہ اعزا جو الہی ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، مولا ان سب کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس سے مقام عطا فرما۔ حضور غوث العظم کی برکتوں سے ہم تیرے دربار میں ملتجی ہیں، الہی جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا، جو اسپتالوں میں داخل الہی انہیں اسپتالوں سبکدوشی عطا، جو آپریشن کے مرحلے میں الہی انہیں کامیابی کامرانی سے ہمکنار فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، الہی جو مقروض ہیں انہیں 12 طرف سبکدوشی عطا فرما، الہی تمام شرکاء محفل کے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ نبی کریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معوض الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ کھڑے ہو جائیے۔